الرحمن الرحیم. میرے پاکستان پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب کے تمام دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم. میں مشکور ہوں وسیم عباس قرائی صاحب کا، غلام قادر لغاری صاحب کا، عبد المطلب بھٹی صاحب کا، نواز راجبر صاحب کا، رجب جمالی صاحب کا، ڈاکٹر یونس شاکر صاحب کا، اور میرے کراچی سے کشمیر کے ایڈمن صاحبان اور تمام دوستوں کا میں بے حد مشکور ہوں کہ جن کی دن رات محنت پارٹی کے لیے سوشل میڈیا پر جس طریقے سے وہ پارٹی کے لیے فائٹ کر رہے ہیں اور پارٹی کا پیغام اور پروموشن کے لیے کام کر رہے ہیں، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں. اور میں آپ تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ ساؤتھ پنجاب کے کہ آج آپ نے مجھے موقع دیا ہے، اور یہ میرے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ میں آپ سے لائیو آپ سے بات کر رہا ہوں. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے تقریباً کچھ سالوں سے ہمارے ملک میں جس طرح کی پولیٹکس ہو رہی ہے اور جس ڈگر پر پولیٹکس کو ڈال دیا گیا ہے، خاص طور پر جھوٹ کی سیاست کو اس حساب سے پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ مجبور ہو جائیں سچ سمجھنے پر. تو یہ ایک نیا کلچر انٹروڈیوس کیا گیا ہے، اور میں جب دیکھتا ہوں انہیں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ مختلف ان کی طرف سے یہ جو نیا پاکستان کا ایک تصور آیا کہ پہلے جناب صوبے کے اندر 350 KPK کے اندر ڈیم بن گئے، پھر جناب والا وہاں پر ملین ٹری کا وہ انہوں نے کر دیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک اور نعرہ لگایا گیا کہ جناب PM ہاؤس جو ہے اسے کنورٹ کر دیا جائے گا یونیورسٹی کے اندر. پھر ایک اور نعرہ آیا کہ جناب گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دی جائیں گی. پھر جناب وہ PM ہاؤس کی جناب وہ گاڑیاں بک رہی ہیں. اس کے بعد جناب والا یہ انہوں نے ایک اور نیا سلسلہ شروع کیا جس میں کہ جناب پروٹوکول نہیں لیا جائے گا اور جناب جہاز استعمال نہیں کریں گے ہم. اس کے ساتھ ہی جناب کابینہ بڑی مختصر ہوگی، 15-20 آدمیوں کی کابینہ ہوگی. پھر جناب ایک اور چیز انہوں نے کی کہ جناب پیٹرول پمپس پر، وہاں پر جو ڈرائیور ہوٹلز ہیں، وہاں پر جو لیٹرینز ہیں، ان کے اوپر جناب PM صاحب کا نمبر، اگر لیٹرین ہو تو فوراً PM صاحب کو ٹیلی فون کیا جائے. اس قسم کی اور عجیب ہی پھر ایک اور کٹے بچے جناب وہ دیے جائیں گے، اس کے اربوں روپے اور پھر کروڑوں روپے. یہ جتنی چیزیں کی گئی ان کے جو فنکشنز کیے گئے ان پر کروڑوں روپیہ ملک اور قوم کا انویسٹ کیا گیا. کٹے بچوں کا وہ کیا گیا جناب، یہ وہ کیے جائیں گے اکانومی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے. پھر جناب والا ایک اور نعرہ آیا جناب دیسی مرغیاں دیسی انڈے دیے جائیں گے. اس کے بعد ایک اور پھر نعرہ آیا کہ جناب شہد جو ہے، ہنی جو ہے، یہ وہ کی جائے گی. اور پھر بھی منطق کے ساتھ فلسفری کے جناب جاپان اور جرمنی کی سرحدیں اکٹھی کر دی گئی. حضرت عیسیٰ کا ہسٹری سے ذکر ہی گول کر دیا گیا. پھر ایک اور سائنس ایجاد ہو گئی کہ جناب رات کو اپنا درخت جو ہیں یہ آکسیجن دیتے ہیں. اسی طرح کی بے پناہ. پھر آپ نے پچھلے دنوں یہ ایک دیکھ لیا کہ انڈین پرائم منسٹر صاحب نے جو ایڈریس کیا اپنی قوم کو، اس میں انہوں نے باقاعدہ کہا کہ جناب میں یہ جو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، ہم اسے اور مزید سخت. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے TV پر آ کر قوم کو خوشخبری دیکھیں جی جلد بازی میں لاک ڈاؤن، آخر وہ معافی مانگ کے بیک آؤٹ. تو دنیا ساری ہنس رہی تھی کہ جناب انہوں نے کیا بات کی، یہ کیا اس بات کو وہ کر رہے ہیں، کنورٹ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے دیکھیں آپ کہ ہر چیز پہ تنقید کی گئی. یہاں پہ میٹروز جو بنی، 3 میٹروز بنی اسلام آباد، لاہور، ملتان کے اندر، وہاں ایک ہی ان کی BRT بننے میں نہیں آ رہی پچھلے 7 سال سے. یہ تو کنڈیشن ہے ساری، اور تمام جو ہے جھوٹ پر دار و مدار ہے. اب
جو جس طرح کی یہ پالیٹکس اور جس طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے ٹیلی ویژنس کے اندر، ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں، کہ اور اسمبلی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے کوئی لاجک سے بات کرنے کے، بجائے کوئی طریقے سے آپ بات کریں، آپ پارلیمنٹیرینز ہیں، آپ منسٹرز ہیں، کوئی اس میں آپ کا ایک مقام ہونا چاہیے، آپ ایک رول ماڈلز ہیں، 22 کروڑ عوام آپ کو دیکھ رہی ہے، مگر انہیں ان چیزوں کا نہیں، وہ جو گالی گلوچ، جو بلو دا بیلٹ گفتگو ہوگی وہ وہاں پہ اسمبلی میں بھی وہ لوگ کر رہے ہوں گے، اور ٹیلی ویژنز پر ٹاک شوز میں بھی انہیں کسی چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں، اور سارا ایک عجیب ہی ایک کلچر ہے جو انٹروڈیوس کیا گیا ہے۔ میں یہاں پر گزارش کروں گا موجودہ صورتحال پچھلا ہم کس چیز کا رونا روئے کہ وہ انہوں نے ایک عجیب ہی تماشا بنا۔ میں صرف موجودہ اس کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ جس دن سے یہ کرونا کا یہ سلسلہ شروع ہوا تو پہلے ہی دن چیف منسٹر سندھ نے اپنا کابینہ کا اجلاس بلایا، اپنی میٹنگز کی، اس میں تمام جو کنسرن وہ تھے، محکمے تھے، انہوں نے اکٹھا بٹھایا اور انہوں نے ایک ٹاسک فورس قائم کی۔ یہ تقریباً میرے خیال ہے کہ تقریباً 18-20 فروری کے قریب، اور پھر مارچ میں جا کر پرائم منسٹر صاحب نے اس کے اوپر ایک وہ اجلاس بلایا، جس میں سی ایم سندھ نے انہیں اپنی رائے دیتے ہوئے پہلے دن یہ کہا کہ جناب آپ پورے ملک میں لاک ڈاؤن کریں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اس کی نہ تو ویکسین اب تک دریافت ہوئی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اور دوائی تیار ہوئی ہے دنیا میں، تو اس کا واحد حل جو ہے وہ صرف اور صرف لاک ڈاؤن ہے۔ جتنا سوشل ڈسٹنس ہم قائم کریں گے اور جتنا بھی ہم اپنے آپ کو گھروں تک محدود کریں گے اتنا ہی ہم محفوظ ہوں گے، مگر اس ٹائم پرائم منسٹر صاحب نے اسے حقارت سے رد کر دیا سی ایم سندھ کی اس تجویز کو، مگر اللہ کا فضل تھا کہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو یہ اختیار حاصل تھا۔ سی ایم سندھ نے فوری کراچی پہنچ کر انہوں نے اپنے رفقا سے مشاورت کے بعد اور تمام کنسرن حلقے جو تھے ان کے ساتھ اور تمام پارٹیز کو آن بورڈ لیا، اور انہوں نے سندھ کے اندر جو ہے اس کا امپلیمنٹ کیا، انہوں نے لاک ڈاؤن۔ پھر پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے مخالفت ہوئی، منسٹر صاحبان کی طرف سے مخالفت ہوئی لاک ڈاؤن کی، مگر 2 دن بعد آخر باقی صوبوں میں بھی لاک ڈاؤن سی ایم صاحب کے اسی کے اوپر لاک ڈاؤن کرنا پڑا۔ اب تعجب اس بات کا ہے کہ جب منسٹرز کی ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں کہ جناب آپ مخالفت کریں سی ایم سندھ کی، آپ مخالفت کریں گورنمنٹ سندھ کی، آپ مخالفت کریں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی، جب وہ لاک ڈاؤن کے خلاف اپنے بیانات دیتے ہیں، جب وہ لاک ڈاؤن کے خلاف بات کرتے ہیں، جب وہاں پر سی ایم کے اقدامات کی، بلاول بھٹو زرداری کی ویژن کے خلاف جب وہ بات کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ اس چیز کی طرف نہیں سوچتے کہ جناب اگر سی ایم سندھ یا بلاول صاحب کی ایڈوائس پر سندھ میں لاک ڈاؤن ہوا ہے تو جناب پنجاب کے اندر، کے پی کے اندر، بلوچستان کے اندر کس کے کہنے پر ہوا ہے؟ کیا وہاں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے؟ کیا وہاں بھی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جناب لاک ڈاؤن کیا جائے؟ پھر آپ نے یہ کیوں کیا اگر یہ بات غلط تھی؟ تو اس طرح کا ایک ماحول بنایا گیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں جس طریقے سے اپنا سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ نے سومو موٹو لیا، انہوں نے کچھ سوالات فیڈرل گورنمنٹ اٹارنی جنرل پاکستان کو انہوں نے کہا کہ ان کے ہمیں جوابات چاہیے، تو جب وہ جوابات سبمٹ کیے گئے تو آپ نے دیکھا کہ اس پر جب وینٹیلیٹرز کی بات آئی تو سندھ کی 4 کروڑ کے قریب آبادی ہے اور وہاں پر 4 وینٹیلیٹرز کی لسٹ آئی، اور جب پنجاب کی 13 کروڑ کی آبادی، یہاں 100 کچھ وینٹیلیٹرز کی لسٹ، تو آپ ڈفرنس دیکھیں ہیلتھ میں۔ پھر جب بات آئی کہ جناب ان کے ہیلتھ سیکٹرز میں کتنے ہاسپٹلز ہیں اور باقی صوبوں کے کتنے ہیں، تو اٹارنی جنرل پاکستان وہاں پہ وہ ریٹن دے رہے ہیں کہ جناب 46% جو ہاسپٹلز ہیں پاکستان کے وہ سندھ کے اندر ہے، اور باقی صوبوں میں ریسٹ آف 54%
KPK بلوچستان کشمیر اور GB میں ہیں. تو آپ دیکھیں کہ سندھ کا وہ ہیلتھ میں بھی ان سے کہیں آگے ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ادھر ساؤتھ پنجاب کے اندر ایک ہمارا کارڈیالوجی کا ہاسپٹل آدھا فنکشنل ہے اور آدھا وہ فنکشنل نہیں ہو سکا. اس کی کیا وجوہات ہیں نہیں سمجھ کہ آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ وہ کنٹینرز ویسے ٹھہرے ہیں پچھلے 5-10 سالوں سے, اور وہ سامان پیکٹس وغیرہ ویسے ہی بند پیٹیاں پڑی ہیں, اور وہ بلاکس وغیرہ کلوز ٹھہرے ہیں, اور صرف آدھا فنکشنل ہے. اور وہاں بھی بلوچستان KPK اور ساؤتھ پنجاب کے لوگ آ رہے ہیں, اور وہاں پر جو انہیں ٹائم دیا جاتا ہے 9 سے 12 ماہ کا,